اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا مستعان يا ربك يا رحمن. بحمدہ تعالی ہم سورۃ البقرہ اور سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی آیات بینات سے معرفت حاصل کر رہے تھے کہ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید کا موضوع انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ رب ذوالجلال حکم الحاکمین نے کیا کلام فرمایا. ہمارے علماء حضرات، فقہائے کرام، انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے پاس جو اسلام کی صحیح معنوں میں تعلیمات لے کر آئے، وہ ہم سمجھنے کی روز درس قرآن کے اندر کوشش و کاوش کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی سی کوشش و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ہم ابتدائی آیات سے آگے ہم منافقین کیا طرز عمل پڑھ رہے تھے. متقین کی صفات ہم نے جان لی کہ متقین کن کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کے ابتدا میں ہی رب ذوالجلال نے متقین کی صفات بیان کی. اب منافقین کے بارے میں ہم جان رہے ہیں کہ منافقین کون ہیں اور وہ سوچتے کیا ہیں، اور ان کی مائنڈ آف تھنکنگ کیا ہے، اور ان کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال ان کے ساتھ کیسا سلوک فرماتا ہے. یعنی کل ہم نے پچھلی گزشتہ آیات بینات میں یہ بھی جانا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے. وہ اللہ کے ایمان یافتہ بندے صحابہ کرام علیہ السلام کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے دھوکہ دیا ہے. تو رب ذوالجلال نے ان کا یہ مائنڈ لیول، یہ مائنڈ سیٹ بیان کر کے آگے فرمایا کہ یہ تو دھوکہ دیتے، یہ اپنا سوچتے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے. اسی کے آگے، اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا درس قرآن کے اندر کہ اللہ حکم الحاکمین کا یہ بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ رب ذوالجلال پہلے ان کی صفتیں بیان کرتا ہے، چاہے وہ مومنین ہو، چاہے وہ منافقین ہو، چاہے وہ متقین ہو، چاہے وہ کافرین ہو، ان کی صفات بیان کرتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال آگے مثالوں سے واضح کرتا ہے، منطقی دلائل دیے جاتے ہیں. رب ذوالجلال مثالیں دے کر یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ حقیقی ان کا یہ چہرہ ہے اور یہ آپ کو کوئی اور چہرہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم آج آیات بینات سے آغاز کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمینو کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے گزشتہ لوگ تم سے پہلے یعنی تم میں موجود لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. کون سے لوگ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان جیسا ایمان لے آؤ، ابو بکر جیسا ایمان لے کر آؤ نا، کہ سب کچھ ایون کے سوئی بھی پاس نہیں رکھی اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور جب آقا کریم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، ماں بقیت علی اہلک، تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے یا تو خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا خدا کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان لاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان لاؤ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، ان جیسا ایمان لاؤ. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، تو آگے سے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لے کر آئیں. یہ آ جو شروع میں استعمال ہوا ہے یہ حرف استفہام ہے، سوالیہ نشان، عربک لٹریچر کی گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو. وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ وہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ ان کا طریقہ
کار تھا، یہ ان کا طریقہ واردات تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور وہ نوریوں کے شاہکار تاجدار کائنات سیاہ لامکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہم جیسا کوئی عام مبلغ تبلیغ نہیں کر رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ، تو وہ آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں جیسا۔ یعنی وہ دیکھتے تھے نا کہ جو لوگ پھر ایمان لے آتے ہیں نا، پھر ابو جہل کو بھی کسی نے کہا تھا کہ عمر کو بھیجا تو کیا ہوا؟ ابو جہل آگے سے تڑپ کے کہتا ہے عمر کو بھیجا تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کر کے آئے، لیکن آج تک ہم رستہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ تو جو وہ دیکھتے بھی تھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایمان لے آتے تھے، پھر ان کی حالت یکساں بدل جاتی تھی، تبدیل ہو جاتی تھی۔ وہ اللہ اللہ اتنا کرتے تھے، وہ حضور کے ساتھ اتنا والہانہ عشق کرتے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کے ان کو چہروں پہ مل لیتے تھے۔ آقا کریم کا لعاب دہن مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو بھی اٹھا کر اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ تو آگے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اس کلام پاک کے اندر، الا آگاہ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، جان جاؤ، انہم بے شک وہی ہیں۔ اب رب ذوالجلال کا قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، انہم کے اندر ہی ترجمہ ہو گیا کہ وہی ہیں، لیکن اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک کا اسلوب دیکھے تاکید بیان کی۔ یہ ترجمہ تو ہر کوئی کر دیتا ہے، لیکن جو اس کو سمجھتا ہے، عربک لٹریچر کو جانتا ہے، اسی کو اس قرآن پاک کی اساسیت کا پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے خالی یہ نہیں کہا کہ انہم سفہاء کہ بس ٹھیک ہے وہ پاگل ہے، نہ کہا انہم بے شک وہی، ہم آگے تاکید آئی دوبارہ سے، یعنی کسی قسم کا شک رہنے نہیں دیا اللہ کا الحاکمین نے۔ انہم بے شک وہی، ہم وہی تو ہیں، باری تعالیٰ کون ہے؟ السفہاء وہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسا ہم ایمان لائیں، معاذ اللہ ان بے وقوفوں جیسا، کہا نہیں تم لوگ بے وقوف ہو، الا آگاہ رہنا مومنو، انہم ہم السفہاء وہی لوگ بے وقوف ہیں۔ اور آگے فرمایا ولکن لا یعلمون، لیکن مزے کی بات یہ ہے، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہیں وہ بے وقوف اور اس بات کا ان کو خود بھی نہیں پتا، یعنی وہ بے وقوف ہے، حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہے۔ اور مزے کی بات یہ وہ خود جانتے ہی کوئی نہیں کہ ہم کتنی بڑی ہستی کا انکار کر رہے ہیں، ہم کتنے بڑے دین، کتنے بڑے مذہب کا انکار کر رہے ہیں، کتنی بڑی تعلیمات الہیہ کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ان چیزوں کا انکار کر کے خود ہی بے وقوفی کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان کی اگلی صفت کیا ہے۔ ابھی رب ذوالجلال صفتیں بیان کر رہے ہیں منافقین کی، پھر آگے مثالوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان یافتہ بندوں سے ملتے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس قرآن کے اندر بیان کیا کہ نفاق کا معنی ہوتا ہے کہ برائی کو اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھنا اور نیکی کا اظہار کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برائی کو اپنے دل کے اندر چھپانا، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا اور نیکیوں کو اس کو ظاہر کر کے لوگوں کو بتانا۔ لیکن اس کا الٹ بالکل منافقت ہو جاتا ہے۔ اور منافقت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کی اچھائیاں دبا دو اور اس کی برائیوں کو اچھالنا شروع کر دو، اپنا ایک چہرہ اس کو کوئی اور دکھاؤ، دوسرا چہرہ کوئی اور آپ کا ہو، تو یہ منافقت ہوتی ہے۔ تو ان منافقین کی اللہ پاک صفتیں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان یافتہ بندوں سے ملتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں قالو، یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے ہیں جی، ہم نے آپ کے اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ملا عبداللہ بن ابی، کہنے لگا جی میں تو ایمان لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے منافقین، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم ایمان، اور یہ منافقین وہ ہیں کہ یہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، محبوب یہ آپ کے پاس منافقین آتے ہیں، قالوا، اور یہ کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب ذوالجلال کہتا ہے یہ آپ کو آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، محبوب ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، یہی تو حقیقت میں منافق لوگ ہیں۔
یہ آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ یہ منافقین ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، ان کے دل میں بغض ہے، ان کے دل میں کینہ ہے، ان کے دل میں عداوت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حسد کے اندر جلتے ہیں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو یہ منافقین لوگ ہیں، تو یہ آ کے آپ کے پاس، اور یہ اپنے جب دوسرے لواحقین کے ساتھ ملتے تھے نا جا کے، تو ان کو جا کے نا ٹھٹھے مذاق وغیرہ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزوں کا پتہ ہے، اگر آقا کریم کو سب کچھ معلوم ہے، تو ان کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم منافق لوگ ہیں، ہم ان کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ وہ اوپر اوپر سے ہی بس کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو رب ذوالجلال نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حد سے بات بڑھ گئی نا، پانی سر سے گزر گیا، تو رب ذوالجلال نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ محبوب آپ منافقین کو بتا دیں کہ تم کون کون سے کام کرتے ہو اور تمہارا عمل کیا ہے، اور تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بائی نیم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اور ان کا لقب بھی ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہستی ہیں جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی راز کی بات ہوتی تھی نا، تو وہ حذیفہ بن یمان سے کیا کرتے تھے، راز کی بات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کو آقا کریم نے منافقین کی لسٹ دی ہوئی تھی باقاعدہ کہ یہ منافق بندہ ہے، یہ منافق بندہ ہے، یہ منافق بندہ ہے۔ لیکن جب پانی سر سے گزر گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھ کر کہا اخرج انت منافق، کھڑے ہو کے نکل جاؤ تم بھی منافق ہو، قم اخرج انت منافق، تو بھی کھڑا ہو کے نکل جا تو بھی منافق ہے۔ بائی نیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد منافقین کو مجلس سے نکالا اور ان کو بتایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو مجھے علم نہیں ہے، سب کچھ سمجھ بوجھ کر بھی جو خاموش رہے اور تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے نا، اس ہستی کو اللہ کی ذات کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، اس ہستی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہتے ہیں۔ میں سب کچھ سمجھتا تھا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں کوئی بات نہیں، تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالی رکھوں، لیکن تم نے اب مجبور کیا ہے مجھے، تو اب پھر سن لو، تم بھی منافق ہو، تم بھی منافق ہو، تم بھی منافق ہو، تم بھی منافق ہو۔ تو یہ منافقین وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو قالوا، یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، جب یہ ایمان یافتہ بندوں سے دور ہوتے ہیں اور اپنے لواحقین، اپنے کافر دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اب رب ذوالجلال نے ان کے دوستوں کو یہاں پر یہ نہیں کہا صدیقہم، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ صدیقہم، جب وہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، کہا نا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، رب ذوالجلال نے منافقین کے دوستوں کے لیے جو ڈسکرائب کیا ہے ورڈ، وہ ورڈ شیطان کا لفظ رب ذوالجلال نے استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس صدیقہم بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں سے ملتے، کہا نہیں اِلیٰ شیاطینہم، جب وہ شیطانوں سے ملتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں پر اس سے مراد ان کے شیطان، ان کے چیلے، ان کے دوستوں کا ذکر کیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر ایمان یافتہ بندوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم رب ذوالجلال پر ایمان لائے، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں، ہم ان کے ساتھ ویسے ہی ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، ہم تو آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وہ آگے ایک اور بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا ان کے ساتھ ہے، نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔
مستہزئون یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ عربک لٹریچر کے اندر جب نحنو کے ساتھ اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو مومنین کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ میں مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اوپر سے کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن حقیقتاً ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا، رب ذوالجلال نے منافقین کا یہ طرز عمل اور یہ صفت بیان کر کے نا، اب رب ذوالجلال نے یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے نا، اس کے اندر ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم۔ یہ یاد رکھنا، اور یہ منافقین کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ پیغام سنا دیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور ہم اوپر سے کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، اور یہ مذاق ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، قیامت کا منظر ہوگا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر کہا رب ذوالجلال ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ آنکھ سے بھی پاک ہے، وہ ناک سے بھی پاک ہے، وہ ہاتھوں سے بھی پاک ہے، وہ بازوؤں سے بھی پاک ہے، وہ ٹانگوں سے بھی معاذ اللہ رب ذوالجلال ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وہ جبار ہے، قہار ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، وہ ساری کائنات بلکہ ساری بادشاہت کا مالک اللہ حکم الحاکمین کی ذات ہے۔ تو اللہ کو تو یہ شان کی شایان شان نہیں کہ وہ مذاق کرے، تو یہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ میں مذاق کروں گا، اللہ یستہزئ بہم، میں اللہ ان کے ساتھ مذاق کروں گا۔ تو رب کا مذاق کرنا کیا ہے؟ مفسرین کرام نے یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا رب کا مذاق کرنا یہ ہے۔ صحابہ کرام آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کیسے مذاق کرے گا ان کے ساتھ؟ رب فرما رہا ہے کہ میں منافقوں کے ساتھ قیامت والے دن مذاق کروں گا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا رب پتہ ہے کیسا مذاق کرے گا؟ رب ان کے ساتھ ایسا مذاق کرے گا، ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکے گا، اور جہنم کی آگ میں جب یہ چلائیں گے، جب یہ شور مچائیں گے، جب یہ واویلا کریں گے، تو رب ذوالجلال ان کو فرمائے گا اچھا تم نے جنت میں جانا ہے؟ تو سارے آگے سے منافقین، جہنم میں کون رہنا پسند کرے گا؟ وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر کون جانا پسند کرے گا؟ تو سارے بولیں گے ہاں ہم نے جنت میں جانا ہے۔ رب ذوالجلال تاجدار کائنات فرماتے ہیں، فرمائے گا وہ سامنے جو ہے نا ایک دیوار نظر آ رہی ہے، اس دیوار کی اس طرف جنت ہے، اس دیوار کو کراس کر کے آگے چلے جاؤ، تم لوگ جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھاگ کر جائیں گے، آگے جائیں گے تو وہ دیوار غائب ہو جائے گی۔ پھر رب ذوالجلال کو بولیں گے باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی، رب ذوالجلال بولیں گے وہ سامنے دیوار ہے ادھر چلے جاؤ، وہاں سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، وہ اس طرف جائیں گے۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال قیامت والے دن یہ منافقین جو ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، قیامت والے دن رب ذوالجلال ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا خالی مذاق ہی نہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میں رب خالی ان کے ساتھ مذاق نہیں کروں گا، ان کو ان کی ہی سرکشی کے اندر مبتلا کر دوں گا، اسی کی سرکشی۔ یہ جو ہمارے ساتھ یہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں مومن لوگوں کے ساتھ، یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو اذیتیں، یہ جو سمجھتے ہیں نا، حالانکہ حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ دجال نے بھی جب آنا ہے نا تو تاجدار کائنات نے کہنا ہے کہ وہ دجال آئے گا، اس کے ادھر کافر لکھا ہوگا اور اپنے آپ کو خدا کہے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور وہ بولے گا کہ یہ میری جنت ہے، میرے اوپر ایمان لاؤ تو میں یہ جنت کے اندر بھیجوں گا، اور اگر تم نے ایمان نہ لائے تو تمہیں اپنی اس جہنم کے اندر بھیجوں گا جو میرے بائیں ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت کے اندر جنت ہوگی۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس طرح ان کی سرکشی، وہ سرکشی کرتے ہیں نا، میں ان کو اسی کے اندر لوٹاؤں گا۔ وہ کرتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں اللہ ان کے ساتھ مذاق کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ جو یہ کرتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ اپنی ہی سرکشی کے اندر اتنے دلدل کے اندر دھس جائیں گے کہ ان کا پھر وہاں سے چھٹکارا پانا اور نکلنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔
آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی، ایک مثال میں آج کی اس درس قرآن کے اندر دے کر تو بقیہ انشاءاللہ باقی مثالیں ہم آگے اگلے درس قرآن کے اندر سنیں گے کہ رب ذوالجلال نے کی اور مثالیں کیا پیش کی۔ رب ذوالجلال نے پہلی مثال جو ہے پیش کی، فرمایا اولئک الذین، پہلے صفات بیان کر دی، اب رب ذوالجلال مثالیں پیش کرنے لگا۔ کہا اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ، یہ جو منافقین ہے نا، ان کا حال اب رب ذوالجلال بتانے لگا۔ کہتے پہلے تو ان کی صفتیں بیان کی ہیں نا، اب میں ان کا حال بتاتا ہوں یہ ہیں کون۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، اشترا یشتری اشتراء، عربک لٹریچر کے اندر اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اور اسی طرح ہم عربک لٹریچر کے اندر بولتے ہیں بیع و شراء، کہ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، تجارت کا معاملہ کرنا، اس کو اشترا کے لفظ کے ساتھ جو ہے نا موسوم کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، اشتروا الضلالۃ، انہوں نے خرید لیا۔ باری تعالیٰ کیا خریدا ہے؟ الضلالۃ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ اس طرح کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، حقیقت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجارت کی ہے، انہوں نے ایک سودا بازی کی ہے، اور وہ کیا کی ہے؟ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، اشتروا الضلالۃ۔ اچھا گمراہی کو خریدا ہے، ہم ظاہری بات جب تجارت کرتے ہیں تو ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو کوئی چیز خریدنے کے لیے اس کی کیا ادا کرنی ہوتی ہے؟ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو۔ اب گمراہی کو کس کے بدلے خریدا ہے؟ کیا قیمت ادا کی ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے۔ انہوں نے گمراہی خریدی کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ انہوں نے گمراہی خرید لیا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا یہ ہدایت خریدتے گمراہی کے بدلے میں، یہ گمراہی کو دور کرتے اور ہدایت کو خرید لیتے، اور یہ اتنے بے وقوف ہے، اتنے احمق ہے، اتنے پاگل ہے، انہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کو اپنے سے دور کر دی ہے اور گمراہی خرید لی ہے۔ اور ان کی یہ تجارت تو ان کے نزدیک بڑی خوبصورت ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے، یہ وہ فلانا کا، یہ جو انہوں نے گمراہی خرید لیا اور ہدایت کو دور کر دیا نا، انہوں نے یہ جو تجارت کی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، کتنی ہی گندی تجارت ہے جو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو اپنے سے دور کر لیا، یہ تجارت کتنی ہی گندی تجارت ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ بات اٹل ہے، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ اظہر من الشمس ہے۔ جس طرح مشرق سے سورج نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، اسی طرح کسی قسم کے شک میں نہ رہنا، جس طرح مشرق سے سورج نکل کر مغرب میں غروب ہونا، حق مانتے ہونا، اسی طرح یہ بات حق ہے اور اس کو مان لو اور تسلیم کر لو کہ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ بندے نہیں ہیں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی، یہ ہمیشہ ہی گمراہ رہیں گے۔ گزشتہ درس قرآن میں نے کہا تھا اللہ نے موریں لگا دی ہوئی ہیں ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی زبانوں کے اوپر، یعنی یہ حق دیکھ کر بھی حق تسلیم نہیں کریں گے، یہ حق کو سن کر بھی حق تسلیم نہیں کریں گے، یہ حق کو اپنی عقلوں کے ذریعے سمجھ کر بھی حق کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ان کے عقل و شعور کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ بندے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو کبھی ہدایت ملے گی۔ اگر ہدایت ملنی ہوتی تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس بدبخت نے کلمہ پڑھنا تو دور، الٹا مرتے مرتے بھی اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا وہ اللہ کے آخری نبی ہے، مجھے پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام آیا وہ حق ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود میں کلمہ پڑھ کے مسلمان اسی لیے نہیں ہوا، ورنہ میری سرداری چلی جانی تھی، میری بادشاہت چلی جانی تھی، میرے سے سب کچھ چھن جانا تھا، تو میری سرداری برقرار رہے اس لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور جب ابو جہل بدبخت مرا نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اس کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کہا اے میرے صاحبو، اے میرے سارے صحابہ، کسی نے اگر میری امت کا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک فرعون تھا نا، اس کا نام تھا ولید بن ریان، اور فرعون اس کا لقب پڑ گیا کیونکہ وہ بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، تو تاجدار کائنات نے کہا اگر کسی نے میری امت کا فرعون دیکھنا ہے نا تو یہ میرے چچا ابو جہل کو دیکھ لو، یہ میری امت کا فرعون ہے، اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں کیا اور یہ اپنی ہی ضد کے اوپر اڑا رہا۔
تو اللہ حکم الحاکمین سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ہدایت کے اوپر، یا مقلب القلوب، کل میں نے دعا بھی پڑھی تھی، ثبت قلوبنا علی دین الاسلام، اے باری تعالیٰ ہمارے دین کو ہدایت کے اوپر ہی ثابت قدم رکھنا، ہم زندگی بھی گزاریں تو مولا تیری عبادت و بندگی اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، اور جب دنیا سے جائیں تو تب بھی حضور کا نام لے کر جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے، ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی، اور آگے ہمیں حشر کے اندر بھی کامیاب ہونے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے درس قرآن کے اندر ہم ان کی باقی مثالوں کو بھی جانیں گے اور سمجھیں گے کہ منافقین کی اور کیا کیا چالیں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ایکسپوز کیا ہے۔ وآخر دعوانا